أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنا لو ورنہ بدحال اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھے رہ جاؤ گے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ اور آپ کے پروردگار نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، ان کے ساتھ خوب ادب سے بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ان کے سامنے نیاز مندی سے عاجزی کے ساتھ جھکے رہو اور دعا کرتے رہو، اے میرے رب جیسے ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی، آپ ان دونوں پر اسی طرح رحم فرمائیے۔ ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ تمہارے پروردگار تمہارے دل کی باتوں کو بھی خوب جانتے ہیں، اگر تم نیک بن کر رہو تو اللہ توبہ کرنے والوں کی خطا معاف کر دیتے ہیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں۔ اس میں بہت سارے سماجی احکامات ہیں، گھریلو احکامات ہیں اور سیاسی احکامات ہیں۔ ہم نے جو آیت تلاوت کی ترجمہ پیش کیا ہے اس میں توحید، ایک اللہ کی عبادت اور ماں باپ کی خدمت کے بارے میں بیان ہے۔ اس سے پہلے سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس کے فوراً بعد یہ کہا کہ اپنے ماں باپ کا شکر ادا کیا کرو۔ یعنی جو اللہ کا بندوں پر حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، کتنا عظیم اور کتنا بڑا، کتنا بھاری حق ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ اگر یہ کہیں کہ رات دن تم کھڑے رہو تو تم کو کھڑا رہنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ضروری ہے۔ اتنا اہم فریضہ، اتنا اہم کام بتانے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ یعنی جس طرح سے اللہ کی عبادت بہت اہم چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، اسی طرح سے ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کا شکر ادا کرنا، یہ بھی بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا فریضہ ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ توحید کا حکم دیتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت مت کرو، کسی دوسرے کی پوجا نہ کرو، کسی دوسرے کو شریک مت ٹھہراؤ۔ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراؤ گے تو بے سہارا ہو جاؤ گے اور ملزم بن جاؤ گے، پہلی بات۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ یہ کہنے کے بعد پھر فوراً ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ کل احسان کی تفصیل آئی تھی آپ کے سامنے۔ احسان کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بد اخلاقی سے پاک کر لو، کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے بد اخلاقی ٹپکتی ہو اور دیکھنے والے کو، سامنے والے کو برا محسوس ہوتا ہو۔ دوسری چیز احسان یہ ہے کہ آپ کی سوچ ایسی بن جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے اور ہر وقت آپ پر اللہ کی نظر ہے، اور یہ اس سوچ کے ساتھ سونا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، بات چیت کرنا ہو۔ تو یہاں بھی دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن پہلا اصل معنی یہ کہ اللہ
کہ بھلائی تم کی کرتے رہو، اپنے آپ کو ماں باپ کے تعلق سے کسی بھی بد اخلاقی سے پاک رکھو، کوئی ادنا درجے کی بد اخلاقی اور نامناسب حرکت ماں باپ کے ساتھ تمہاری طرف سے پیش نہ آئے۔ اور دوسرا معنی بھی مراد ہو سکتا ہے کہ یہ بات آپ کے سامنے ہو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اگر ہم اپنے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کریں گے تو اللہ کے یہاں حساب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اب احسان کبھی بھی آپ کے باپ آپ کے ماں بالکل جوان ہیں، ہاتھ پیر ان کے صحیح سلامت ہے، آپ کے محتاج نہیں ہے، کماتے ہیں اور صحت اچھی ان کی ہے، آپ کے محتاج نہیں، آپ کی خدمت کے محتاج نہیں، پھر بھی ان کی خدمت کریں گے، پھر بھی ان کا اکرام کریں گے، ان کی عزت کریں گے، یہ حکم ہے، عام حکم ہے۔ اس کے بعد جب محتاجی کا دور ان کا شروع ہوتا ہے، بڑھاپا ان کو شروع ہو جاتا ہے، تو الگ سے پھر بڑھاپے کے وقت اور محتاجی کے وقت کیا تم کو کرنا چاہیے، الگ سے اس کا حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اب کیا کرو، فلا تقل لهما اف، تو ان دونوں کو اف نہ کہو۔ اف یہ عربی کا لفظ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بول کر کے تکلیف پہنچانے والا کوئی جملہ اس سے چھوٹا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کرتے، لیکن عربی میں اس سے چھوٹا کوئی جملہ نہیں آتا ہے۔ اف ہوتا یہ ہے کہ اس عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں دماغ میں خشکی آ جاتی ہے اور دماغ بھی صحیح کام نہیں کرتا ہے اور بالکل بچوں جیسی سوچ بن جاتی ہے۔ پانی مانگا، کھانا مانگا، لیٹرن باتھ روم جانے کے لیے مطالبہ کرنے لگے، پھر کپڑا گندا کر دیا، بستر گندا کر دیا، بار بار آپ ٹائم پہ نہیں پہنچ پائے، گھر کاروبار میں مصروف سے تھکے ہارے پہنچے، ڈانٹ ٹپٹ چالو کر دیا ماں باپ نے۔ تو اولاد کتنی بھی اطاعت شیار ہو، اس کے رگوں میں خون ہے، محنت اور مشقت اور تھکان، بازار میں کیا کس سے معاملہ ہو گیا، اختلاف ہو گیا، ٹینشن اس کے دماغ پہ ہے، ان سب ٹینشن کو لے کے گھر میں پہنچا، باپ ماں کی طرف سے کوئی نامناسب بات سامنے آ گئی تو ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کچھ ناراض ہو جاتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نامناسب بات تم کو کہے، تم کو ناراض ہونے کا حق نہیں ہے۔ اس موقع پر ناراض ہو کر کے کچھ بول نہیں سکتے، لیکن اتنا تو بول جاتے ہیں اف، ایسا بول دیتے ہیں ہم لوگ۔ اف کا ترجمہ ایک مفسر نے کیا ہے، ہاں سے ہوں مت کرو، ہاں مطلب ہاں ہم کریں گے، جو باپ کہہ جائے ماں کہہ جائے سب ہاں ابو جان، ہاں امی جان۔ ہوں مطلب کہ نہیں کریں گے، ناراضگی والا لفظ ہے۔ ہر زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بولنے کے انداز سے ان کے معنی بدل جایا کرتے ہیں۔ جیسے ہاں ہی کا معنی لے لیجئے، نام نہیں لینا چاہیے لیکن بہت سبق کی چیز سے نام میں لے رہا ہوں۔ پی کے میں ہاں کا ڈیفینیشن اور ہاں کو بہت اچھی سے ڈیفائن کیا اس نے۔ ہاں کوئی مر گیا، ہاں مر گیا، آپ کو پیسہ ملے گا، ارے ہاں، وہ خوشی کا معنی، وہ غم کا معنی، وہ ایجاب کا معنی، وہ انکار کا معنی، سارے معنی اس میں پیدا ایک ہی جملہ سے پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ اپنے ماں باپ سے بات کر رہے ہو، کھانا دے رہے ہو، لیکن کھانا دیتے وقت لو کھا لو، کھانے کے لیے کھانے کے لیے بولا، غصے میں آپ نے بول دیا تو کھانے کے لیے جملہ کوئی غلط نہیں ہے، انداز آپ نے ایسا اختیار کیا کہ ماں باپ کو جملہ برا لگ گیا تو وہ جملہ بولنا بھی حرام ہے اور گناہ ہے۔ اس لفظ کے ذریعہ مفسرین نے تشریح کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری بات آتی ہے، پہلے ہی سیڑھی پہ روک دیا، اب کوئی ناسمجھ ہو ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے تو کہتے ہیں ولا تنہرہما، اور ان دونوں کو جھڑکا مت کرو۔ پانی مانگ رہی ہے ماں، باپ پانی مانگ رہا ہے یا اس طرح سے، تو جھڑکا مت کرو ان کو۔ اف کہنے کی اجازت، جھڑکنے کی اجازت کیسے ہو جائے گی؟ اگر کوئی مارنے لگے اپنے ماں باپ کو تو مارنے کی اجازت کیسے ہو جائے گی؟ کتنی بڑی محرومی بد نصیبی کی بات ہوگی۔ لیکن زمانہ ایسا کہ ایسے ناسمجھ لوگ موجود ہوتے ہیں اور پائے جاتے ہیں۔ 10-11 سال پہلے کی بات ہے، اجینی کی 12 سال پہلے کی بات ہے۔ لڑکا گھر پہ آتا تو پیسہ مانگتا ماں باپ سے شراب وراب پینے کے لیے، وہ دیتے تو پیسہ ختم ہو جاتا تو مرغا بناتا ماں باپ کو اپنے۔ ایسے بد نصیب لوگ ہوتے۔ بمبئی کا واقعہ ہے، مسلمان گھرانے کا واقعہ ہے، لڑکی کا الٹی سیدھی باتیں کر رہی تھی، رکشہ والے نے ٹوکا کہ بیٹی ایسی باتیں باپ کو نہیں بولتے ہیں، تو رکشہ والے کو چانٹا مارا اور اپنے باپ کو الٹا سیدھا بولا اس نے کہ ہمارے باپ نے ہم کو سستا موبائل لا کر کے دیا ہے، ہمارے فرینڈ نے ہم کو اچھا موبائل دیا ہے۔ تو ایسے بد نصیب ہیں۔
مجموعی طور پر ہمارا سماج اس برائی سے پاک ہے، اپنے اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے۔ ماں باپ کتنے بھی معذور ہو جائیں، بستر پہ پڑ جائیں، کتنی عمر ہو جائے، اپنے اولاد کو کتنا ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہیں، لیکن اولاد ماں باپ سے جڑی رہتی، ان کی خدمت کرتی رہتی ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے، ایمان کی برکت ہے، ٹوٹے پھٹا جو ہمارا ایمان ہے اس کی برکت ہے کہ ہم اتنی خدمت کرتے ہیں، اس کا ہم کو اجر ملے گا۔ دوسری قوموں کے اندر دیکھ لیجئے کہ بوڑھوں کے لیے ہوم ہوتے ہیں، مکانات ہوتے ہیں، اس میں جا کے چھوڑ کے آ جاتے ہیں تاکہ ہماری زندگی میں وہ انٹرفیئر نہ کریں اور ہمارے خوشی اور مزہ کی زندگی میں کرکری نہ کر دیں اور کباب میں ہڈی نہ بن جائیں، یہ سوچ کے چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا سماج ماشاءاللہ ماں باپ کو اپنے گھروں میں رکھتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، کتنے ضعیف و کمزور ہو جائیں ان کے انتقال پر دل سے لوگ روتے ہیں، دکھاوٹی نہیں روتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ وہ پڑے رہیں کچھ بھی نہ کریں، کم سے کم کچھ رائے دے دیں گے، ہم کو ڈانٹ دیں گے، بہو کو ڈانٹ دیں گے، بچے کو ڈانٹ دیں گے، غلطی سے روکتے رہیں گے، ڈانٹنے والا سمجھانے والا کوئی گھر میں موجود ہوگا، قیمت اور قدر ہے۔ غلطی یہاں ہوتی ہے کہ جب وہ پریشان ہوتے ہیں اور ہم کہیں پریشان ہو کر کے بازار سے گھروں میں پہنچے تو ان کو اف بول دیتے ہیں اور جھڑک دیتے ہیں۔ اف بولنا بھی حرام ہے اور جھڑکنا تو اس سے زیادہ حرام ہے۔ دو حکم نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے دیا اور اس کے بعد پھر تین حکم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، تو دو یہ کام ہم کو نہیں کرنا ہے، نہیں اف بھی نہیں کہنا ہے اور اپنے ماں باپ کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ اب کرنا کیا ہے تین کام؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان دونوں سے بھلی بات، شریف بات، محبت بھری باتیں کہا کرو۔ وہ کچھ بھی بولیں، کھانا آیا نہیں کھا رہے ہیں، واپس کر دیا، پھینک دیا، کچھ بھی کر دیا، ابو جان کھانا اچھا نہیں بنا تھا کیا، کھانا ٹائم پہ نہیں ملا تھا کیا، اس طرح سے محبت بھرے الفاظ اور جملوں کے ساتھ بولنا باپ اور ماں سے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ایک سماجی اخلاق تو ہمارا ہے ہی ہے، لیکن اللہ کا حکم جان کر کے ماں باپ کے ساتھ اس طرح محبت بھرے جملے میں بات کرنا چاہیے۔ جس طرح سے ماں باپ کی ذمہ داری، وہ بچوں کی بات آگے تمہیں بولوں گا، بچے سے ماں باپ بات کریں، یہ بچے کا حق ہے۔ بچے کو کھلائیں، اپنے پیر پہ بیٹھائیں چھوٹے بچوں کو، یہ بچوں کا حق ہے۔ اسی طرح سے ماں باپ کا حق بچے پر ہے، اولاد پر ہے کہ اپنے ماں باپ سے باتیں کیا کریں وہ، اور اچھی اور میٹھی باتیں کیا کریں، وہ کتنا بھی غصہ ہو جائیں ناشائستہ اور سخت جملے نہ بولا کریں۔ پہلا کام کرنے کا۔ دوسرا کام وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو پست رکھا کرو نیاز مندی کے ساتھ۔ جناح بازو کہتے ہیں عربی میں، عضدن بولتے ہیں اس کو عربی میں، یہاں جناح کا لفظ استعمال ہوا۔ جناح کہتے ہیں پرندوں کے جو پر ہوتے ہیں اس کو جناح بولتے ہیں۔ پرندوں کا پر جہاں سے وہ مومنٹ کرتا ہے، ٹینڈنس جو اس کا توڑ دیا جائے یا کاٹ دیا جائے، تیر اور گولی لگ جائے تو پر اس کے کچھ کام نہیں کر سکتے، وہ گر جائے گا تو اٹھ ہی نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ماں باپ کے سامنے بالکل اسی پرندے کی طرح جس کے بازوؤں میں تیر لگ گئی ہو، وہ ہلا نہیں سکتا، اب اس کو شکاری کاٹ ڈالے گا، پکڑے گا، نچوڑے گا، بال اکھاڑے گا، کچھ بھی کرے گا، پڑا ہے وہ پر اب ہلا نہیں سکتا، پڑا ہوا پر ہلا نہیں سکتا۔ ماں باپ کے سامنے تم بالکل اسی طرح سے رہا کرو، رحمت اور نرمی کے ساتھ۔ دوسرا کام ہو گیا، بہادری مت دکھاؤ، جوانی مت دکھاؤ ماں باپ کو، کتنے پہلوان ہو، کتنے طاقتور ہو، سب کو بالکل اسی طرح پرندے کی طرح۔ اس میں جو تشریح آتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں بالکل ظالم اور جابر کوئی مالک اور آقا ہو، اس کے سامنے غلام ہو، کچھ بھی اس کے مزاج کے خلاف بولے گا تو مارے گا اس کو، تو اس کے مزاج کو سامنے رکھ کر کے ہر بات اس کی مانتا رہتا ہے اور اس کے مزاج کے خلاف کچھ بھی نہیں بولتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اولاد ماں باپ کے سامنے ہو، اس طرح ایک مثال میں پیش کر دوں۔ جیلوں کی ہم نے زندگی پڑھی لوگوں کی، تو 10-11 سال پہلے پڑھی، اور بہت آزادی کے ٹائم کی بات ہے، پہلے پنکھے وغیرہ نہیں ہوتے تھے، اس طرح سے لائٹ وغیرہ، تو مچھر بھی بہت ہوتے تھے، اور جیلوں میں سے انتظامات تو بہت اچھے انتظامات جیلوں میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، انتظامات نہیں ہوتے تھے، تو جیلر اور کچھ لوگ حکام کتنے ظالم ہوتے تھے کہ قیدیوں کو بولتے تھے مچھردانی لگاؤ۔ سب کے گھر مچھردانی بھی نہیں ہوتا تھا، اچھے لوگوں کے ہاں کھاتے پیتے پیسہ جاتے جن کے ساتھ مچھردانی ہوتے تھے۔ اب مچھردانی کس میں لگائیں؟
تو انہوں نے کیا کیا، 4 قیدیوں کو کھڑا کر دیا، چاروں لوگ پکڑ کے کھڑے رہو رات بھر وہ قیدی مچھردانی کو پکڑ کر کے کھڑے رہا کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ جیلر ہے، مارے گا، پیٹے گا، ظلم کرے گا، اور پتہ نہیں کس طرح کیس بنا دے ہمارے خلاف۔ وہ غلام نہیں ہے، وہ قیدی ہیں، مقدمہ جیتیں گے، کھل نکل کے آ جائیں گے۔ غلام اور مجبور ہوتا ہے، لیکن وہ مجبور ہے، وہ ظالم ہے، ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے وہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ماں باپ ظالم نہیں ہے، لیکن ان کی خدمت کے لیے ان کے تلخ جملے، نامناسب جملے سن کر کے بالکل اسی طرح سے ان کے سامنے کھڑا رہنا چاہیے اور ان کی بات ماننی چاہیے۔ اس آیت کی تفسیر کے لیے یہ واقعہ بہت صحیح مثال ہے، اس سے بڑی مثالیں دوسرے صحابہ کرام نے پیش کی ہیں۔ پہلا کام اچھی بات کہو گے، دوسرا کام ان کے سامنے اس طرح سے رہو گے پست ہو کر کے، تیسرا کام یہ ہوگا، یہ تو آپ کے جسم سے کام کرنے کی چیز ہو گئی، زبان سے بولنے کی چیز ہو گئی، اور جسم سے کام کرنے، دل میں اللہ سے بھی ان کے لیے دعا کریں گے۔ تیسرا کام کہو گے، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ انہوں نے ہم کو بچپن میں پالا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اس کا بچپن یاد دلایا یہاں کہ تمہارا جب بچپن تھا، تمہارے ماں باپ نے تمہاری کتنی خدمت کی ہے، بار بار تم سے پیشاب ہو جاتا تھا، تم پیخانہ کر دیتے تھے، بستر گندا ہو جاتا تھا۔ اس زمانے میں تو حقیقت پہنا دیتے ہیں، کوئی زیادہ اتنی چالو نہیں بات نہیں بنانا چاہیے، پہلے تو ایسا انتظام نہیں رہتا تھا، کتنے بستر گندے ہوتے تھے، کتنے ماں پریشان ہوتی تھی، لیکن کبھی ماں کی زبان پہ شکوہ نہیں آتا تھا، ماں اپنے بچے کو دیکھ کر کے خوشی ہوتی تھی، باپ خوش ہی ہوتے تھے، اور اس بھیگے پر ماں لیٹ جاتی تھی اور بچے کو خشکی پر لٹایا کرتی تھی، ناراض نہیں ہوتی تھی کبھی بھی۔ تو اسی طرح سے اللہ نے بچپن کو یاد دلا کر کے یہ تعلیم دی کہ بندہ اپنے ماں باپ کے لیے اللہ سے دعا کرے اور اپنا بچپن سوچے کہ میرے بچپن میں ماں باپ نے ہماری کتنی خدمت کی ہے۔ تو دو کام نہ کرنے کے ہیں ماں باپ کے ساتھ، اف بھی نہیں کرنا ہے، جھڑکنا نہیں ہے۔ 3 کام کرنے کے ہیں، بھلی بات اور میٹھی میٹھی باتیں ان سے کرنی ہے، وہ کتنی ناراضگی والی بات کریں، اور ان کے سامنے بالکل پست ہو کر کے عاجزی کے ساتھ رہنا ہے، اکڑفو نہیں دکھانا ہے، اور پھر اللہ سے دعا کرنا ہے، اپنے بچپن کو بھی یاد کرنا ہے۔ اب یہ سب خدمت کرنے کے باوجود انسان کی فطری کمزوری ہے کہ ماں باپ جب بار بار بولتے رہیں گے اور ان کی سمجھ میں نہیں آتی، بولنے بیچارے ضعیف زیادہ ہو گئے ہیں، تو کبھی طبیعت میں اچانک باتیں زبان سے کچھ نکل جاتی ہیں، نامناسب باتیں۔ ایک بہت ہی شریف گھرانہ، بہت عزت والا، بہت خدمت کرتے تھے، ان کے پاس میں جاتا تو اب ان کا لڑکا رات دن لگا رہتا، بہت بڑے پروفیسر تھے، وہ بہت دیندار، تو پانی مانگتے، پیشاب کے لیے کہتے، یہ کہتے، وہ لگے رہتے، وہ کہتے کہ میں چلتے چلتے میرا سر بالکل ناچنے لگتا ہے، اتنا میں نے محنت نہیں کی کہیں بھی، لیکن کہتے بہت بد اخلاق ہے یہ، ایسے بولتے۔ اچھے شریف مہمان یونیورسٹیز کے پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر بیٹھے ہیں سب کے بیچ میں، ان کی بہت اچھی ریپوٹیشن تھی، تو بول بہت بد اخلاق ہے، ایسے بول دیتے وہ۔ تو وہ سب سے بولتے، میں کیا بتاؤں، میرے ابو ایسا مجھے بولتے ہیں، آپ لوگ اگر بد اخلاق ہو تمہارا بائیکاٹ کر دو، ایسا پھر کبھی کوئی جملہ دوسرا بول دیتے تھے۔ تو یہ انسان کی فطری کمزوری ہے، اگر اس طرح سے صبر کرنے کے باوجود غیر اختیاری طور پر آپ کے منہ سے ماں باپ کے سلسلے میں کچھ ایسی بات نکل جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا پروردگار خوب اچھی طرح جانتا ہے جو تمہارے دل کے اندر ہے۔ دل کے اندر آپ کے ماں باپ کی عظمت اور محبت ہے، پریشان ہو کر کے منہ سے کوئی بات نکل گئی اور نفرت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ آپ بہت خدمت کر رہے ہو لیکن دل میں ہے کہ ڈوگرا کب مر جائے، جلدی پراپرٹی ہم کو مل جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہو جائے گی۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو یقیناً وہ اللہ سے رجوع کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے۔ آپ نیتی کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کرتے، ماں باپ کی عظمت آپ کے دل میں ہے، اور اس طرح خدمت کے بعد آپ کے منہ سے کوئی بات نکل گئی یا ماں باپ مزاج کے خلاف کوئی کام کر لیا، ان کی مزاج اور طلب کے مطابق کھانے کا انتظام نہیں کر سکے، خدمت نہیں کر سکے، تو غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ کہتے تو اللہ معاف کرے گا، لیکن پہلے آپ خدمت نہ کرو، کوتاہی کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ یہ تو احکامات آپ کے سامنے آ گئے۔
ماں باپ کی کیا فضیلتیں ہیں اس کو بھی جان لیجئے۔ بہت ساری فضیلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ تمہارے جنت کے دو دروازے ہیں، اگر کوئی ایک ہے تمہارے پاس، باپ کا انتقال ہو گیا یا ماں کا انتقال ہو گیا تو ایک دروازہ آپ کا ہے، یہ جنت کے دروازے ہیں، ان کے ساتھ خدمت کر کے جنت کے دونوں دروازے تم کھول سکتے ہو، اور اگر ان کے ساتھ تم نے بد اخلاقی کی ہے، ان کی خدمت نہیں کی ہے تو یہ جہنم کے دروازے ہیں، اور بد اخلاقی کر کے ان کی خدمت میں کوتاہی کر کے دوزخ کے دروازے کھول لو۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، ہم کو تو جنت چاہیے، دوزخ سے بچنا چاہیے، اور یہ اللہ کے نبی نے حکم بھی فرمایا کہ رمضان میں دوزخ سے بچنے کی دعا کرو، اللہ سے جنت مانگو۔ دوسری حدیث میں فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور تمہاری مرضی اس کو ضائع کر دو، تمہاری مرضی اس کو قائم رکھو۔ باپ کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اب تمہاری مرضی کہ تم جنت حاصل کرو ماں کی خدمت کر کے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے مقبول عمل، اللہ کا پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نماز کو اس کے مستحب وقت میں ادا کرنا سب سے مقبول عمل ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ انہوں نے کہا اس کے بعد ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول عمل ہے۔ ماں باپ کی خدمت، ہاتھ پیر دبانا، ان کے کپڑے دھل دینا، کھانے کے انتظام کرنا، یہ تو ہے ہی ہے۔ ماں باپ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنے باپ کو ماں باپ کو ایک نظر دیکھتا ہے محبت کی نظر سے تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ صحابی نے پوچھا دن میں کئی بار دیکھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جتنی بار دیکھے کہ اتنے مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ یہ فضیلتیں ہیں، اس لیے ہم لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اب کیسے خدمت کریں گے؟ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ان کے جو رشتہ دار تھے، جو رشتہ باپ کے ذریعے ماں کے ذریعے آپ سے جڑ رہا ہے، آپ کا سسرالی رشتہ نہیں، سسرالی رشتے میں تو بہت اچھی کچوری پکوڑی کیا جلیبی پویا بنتے ہیں، باپ کا رشتہ، ماں کا جو رشتہ آ رہا ہے، ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کی آپ خدمت کرو گے تو گویا ماں باپ کی آپ خدمت کر رہے ہو۔ ماں باپ کی خدمت میں زندگی میں کوتاہی ہوئی، اس کوتاہی کی تلافی ہو جائے گی، اور ان کے جو ساتھی ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، ان کا بھی اکرام کرو، ان کی بھی تعظیم کرو گے، اس لیے کہ میرے باپ کے ساتھی ہیں، میری امی کی سہیلی ہیں، تو ماں باپ کی خدمت کا ثواب ملے گا۔ خالہ کی خدمت کرو، ماں نہیں ہے تو ماں کی خدمت کا ثواب ملے گا۔ یہ سب فضیلتیں ہیں، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔